الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عصيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن حارث العشری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالجماعت والصم والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ وإنہ من خرج من الجماعت قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ومن دعا بدعوى الجاہلیت فهو في جساء جہنم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت حارث العشری رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم بخمس، کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اور یہ حکم کہاں سے آیا ہے؟ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ویسے تو ہر حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنے جی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں، ہر وہ بات کرتے ہیں جو میں انہیں وحی کرتا ہوں۔ تو یہاں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں اختیار کر لو۔ اللہ امرنی بہن، اللہ تعالیٰ نے مجھے خود حکم دیا ہے ان تمام 5 چیزوں کا۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان پر غور فرمائیں۔ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، کہ تم جماعت کا التزام کرو۔ مسلمان کبھی اکیلا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ اکیلا دین پر نہیں چل سکتا۔ ہاں وہ مذہب پر تو چل سکتا ہے، مسلمان اپنے مذہب پر تو چل سکتا ہے، وہ اکیلا مذہب پر عمل کر سکتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شہادت، یہ تمام 5 چیزیں وہ ادا کر سکتا ہے۔ اکیلا شخص مذہب پر تو رہ سکتا ہے، اکیلا شخص دین پر نہیں رہ سکتا، دین کو قائم نہیں کر سکتا۔ دین کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، دین ایک راستے کا نام ہے، وہ راستہ جس پر چل کر پوری زندگی گزاری جاتی ہے۔ اس راستے میں 6 چیزیں شامل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے عقائد ہیں، عقائد آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، رسومات ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے۔ تو 3 چیزیں تو یہ ہیں کہ جو وہ اکیلا جن پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، وہ عقائد ہیں، عبادات ہیں اور رسومات ہیں جنہیں وہ اکیلا ٹھیک کر سکتا ہے۔ لیکن کیا وہ معاشرت اکیلا ٹھیک کر سکتا ہے؟
معاشرت، معیشت، سیاست کو اکیلا ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جماعت کا التزام کرو، تم جماعتی شکل میں رہو. تو جماعت کون سی ہونی چاہیے؟ یہ آج آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم اس بات کی تلاش کریں کہ ہمارے ملک میں ایسی کون سی جماعت ہے جو کہ بالکل اس طریقے پر چل رہی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام چلے تھے. وہ اس طریقے پر انقلاب لانا چاہتی ہے جس طرح حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اور آپ کے صحابہ انقلاب لائے تھے. وہ اس منہج پر کام کر رہی ہے. منہج انقلاب نبوی پر جو جماعت آج چل رہی ہے، ہمیں اس جماعت کی تلاش کرنی چاہیے. ہمیں آج اس جماعت کی تلاش کرنی چاہیے جو کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کا علم اٹھائے ہوئے ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو اپنی جگہ پر تبلیغ ہو رہی ہے، لوگوں کو اس کی طرف قائل کیا جا رہا ہے. وہ تمام منکرات سے روکنے والی جماعت بھی ہو اور تمام معروفات پر عمل کرانے والی جماعت بھی ہو، اور آپ کے ملک میں دین اسلام قائم کرنے کی خواہش مند ہو، بلکہ اس کا پہلا مشن ہی ہے یہ ہو کہ وہ آپ کے ملک میں دین اسلام کو قائم کر دے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اور میرا فرض بنتا ہے نا کہ ہم ایک ایسی جماعت کو تلاش کریں کم از کم، اور جب وہ جماعت ہمیں مل جائے تو پھر اس میں شمولیت اختیار کریں. ایسی جماعت اگر ہمیں مل جائے جس کا یہ مقصد ہو صرف کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام قائم کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو دین قائم کر کے دکھایا پوری دنیا میں اپنے دور میں، وہ آج کے دور میں ہم نے قائم کر کے دکھانا ہے. تو پھر ہم اس حدیث پاک پر پورے اتریں گے کہ بالجماعت، جماعت کا التزام کرو. پھر ایک ایسی جماعت تلاش کرو جو کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہر لمحے کے لیے کوشش میں ہو. اس نے اپنی تمام جد و جہد صرف اس مقصد کے لیے لگا دی ہو کہ اللہ کا دین اس پوری روئے زمین پر قائم ہو جائے. تو اگر ایسی جماعت مل جائے تو پھر اس میں شمولیت اختیار کی جائے تاکہ کل کلاں کو قیامت کے روز آپ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور آپ کہنے والے بن سکیں کہ اے اللہ، ہم نے اپنی پوری کوشش کے تحت ایک ایسی جماعت تلاش کر لی تھی جو کہ تیرے دین کو قائم کرنا چاہتی تھی، ہم اس میں شامل بھی ہوئے اور ہم نے اپنی حد المقدور کوشش بھی کی، جتنی استطاعت تھی اس کے مطابق کوشش بھی کی کہ تیرا دین قائم ہو جائے. تو پھر کامیابی آپ کا مقدر بنے گی نا انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جماعت کا التزام کرو. وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے؟ آگے اللہ کے رسول خود بنا رہے ہیں بالجماعت والسمع والطاعت، کہ وہ جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا ڈسپلن، جس کے انتظامی امور مثالی ہونے چاہیے. ایسے ہونے چاہیے کہ جیسے فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے کہ آپ نے سنا اور آپ نے اطاعت کی، پھر انکار کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جب حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے دور میں کوئی حکم آتا تھا تو کیا صحابہ کی کبھی کوئی جرت ہوئی تھی؟ آگے بڑھ بڑھ کر وہ سر تسلیم خم کیا کرتے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر قربانیاں دیا کرتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات بعد میں نکلتی تھی، عمل کے لیے پہلے تیار ہوتے تھے. تو جماعت ایسی ہونی چاہیے وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، کہ سنا اور اطاعت کی. امیر نے جو حکم دیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امیر پورے کا پورا دین پر کاربند بھی ہے، شریعت کے عین مطابق بھی ہے، تمام منکرات سے بچا ہوا بھی ہے، تمام معروفات کا حکم بھی دے رہا ہے، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے
پوری طرح جد و جہد بھی کر رہا ہے، پھر اس کے منہ سے ہر نکلا ہوا لفظ آپ کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے. حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ومن عصانی فقد عصا اللہ، کہ جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. فقد عصا امیری، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی. فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو پھر جماعت کا انتظام بھی ہو، التزام بھی ہو، جماعت کی تلاش بھی ہو، جماعت میں شمولیت بھی ہو، اور پھر سماواتات کا اصول بھی ہو کہ سنیں اور عمل کریں، جو امیر حکم دے اس پر عمل کریں. اور پھر والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور اگر امیر کہہ دے کہ اللہ کے راستے کے لیے ہجرت کرو، گھر بار چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، تو چھوڑ دو. اور اگر امیر کہہ دے کہ اللہ کے راستے میں آج جہاد کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے فی سبیل اللہ، تو پھر چھوڑ دو. گھر بار چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، تمام محبتیں پسے پشت ڈال دو، لیکن امیر کی بات کو نافرمانی نہ کرنا. پھر اس جو حدیث پاک ہے اس کے مطابق پھر آپ اپنی زندگی بسر کریں گے. اور اگر آپ ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ، اور جو کوئی شخص بھی ایسی جماعت سے ایک بالشت بھر بھی دور ہوا تو کیا کیا اس نے؟ فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، پس اس نے اسلام کا کلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا. وعید سنو کہ جو شخص ایسی جماعت سے ایک بالشت بھر بھی دور ہوا تو اس نے اسلام کا کلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا. آپ نے جو بیج لگایا ہوا تھا، آپ کی جو آئیڈینٹی تھی، آج آپ کسی بھی کانفرنس میں جائیں، کسی بھی بڑے ہال میں کوئی فنکشن ہو، شمولیت کے لیے جائیں، آپ میں سے کچھ لوگ جاتے ہوں گے، تو سب سے پہلے آپ کو ایک بیج دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک بیج دیا جاتا ہے جس پہ ہمارا نام لکھا ہوتا ہے، ہمارے ملک کا نام لکھا ہوتا ہے. تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ شخص، اس کا یہ نام ہے اور اس کی شہریت، اس کی وطنیت، اس کا یہ ملک ہے. اور اگر میں اس بیج کو اتار دوں تو کیا میری کوئی پہچان رہ جائے گی؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اسلام کا کلادہ اتار دیا تو پھر ہماری کوئی پہچان رہ جائے گی؟ پھر کوئی پہچان نہیں رہ جائے گی. پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول آپ کو پہچانیں گے کہ تم میرے امتی ہو؟ میں نے تو کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جماعت کا التزام کرو، سماواتات کا اہتمام کرو، ہجرت کرو، جہاد کرو. تم نے یہ پانچوں چیزیں نہ کی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز تم لوگوں کو پہچانیں گے؟ حوض کوثر سے کیا جام، اس پانی کا جام پلائیں گے جس سے 50,000 سال کے دن کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں. تو جماعت کا التزام کرنا پڑے گا، سماواتات کے اصول پر عمل کرنا پڑے گا. ہجرت اور جہاد، اگر امیر حکم دے دے کہ اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہجرت اور جہاد کی ضرورت ہے تو پھر ہجرت اور جہاد بھی کرنا پڑے گا. کیونکہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم وعید بہت سخت ہے کہ جس نے بھی جماعت سے ایک بالشت بھر فاصلہ یا دوری اختیار کی پس اس نے اسلام کا کلادہ اپنی گردن سے اتار دیا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن دَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةَ فَجُسَا فَهُوَ مِن جُسَاءِ جَهَنَّمَ، پس جس نے جاہلیت کی پکار لگائی تو وہ ہوگا جہنم کا ایندھن. جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ سمجھ لو، قرآن کے علاوہ کوئی بھی چیز جاہلیت کی پکار ہے. اگر آپ نے قرآن کے علاوہ کوئی بھی پکار لگائی وہ پکار
جس کا تعلق قرآن سے ثابت نہ ہو، وہ چیز جو قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو، اور آپ نے اس کے لیے نعرہ لگایا تو آپ نے جاہلیت کے لیے نعرہ لگایا، تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، کہ اللہ کے رسول اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو، جس نے جاہلیت کی پکار لگائی، قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کی، سنت اور حدیث کے علاوہ کوئی اور بات کی، اگر کسی نے ایسی پکار لگائی، کوئی ایسا نعرہ لگایا، کوئی ایسا خیال پورے معاشرے یا سوسائٹی میں فلوٹ کر دیا جو قرآن سے ٹکراتا ہو، قرآن کے مترادف نہ ہو، قرآن اور سنت سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہو، تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ اگر ایسا شخص وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى، کہ اگر وہ روزے رکھتا ہو اور نماز رکھتا ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قَالَ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، ہاں اگر وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اس زوم میں بھی ہو کہ میں مسلمان ہوں، تب بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جس نے جاہلیت کی پکار لگائی، ایسے خیالات معاشرے میں ابھارے جن کا ٹکراؤ قرآن اور سنت سے ہوتا تھا، جو قرآن اور سنت کے مترادف نہیں تھے، جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تھے، تو وہ پکار جاہلیت کی پکار ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث پاک آج آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 5 باتیں تو یہ ہیں، بنی علی خمسن، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ وہ 5 باتیں تو کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں، اور 5 باتیں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ کیا؟ جماعت، سما، طاعت، ہجرت اور جہاد۔ تو ان 5 باتوں کو ان 5 باتوں سے ضرور ملا لینا اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی 2 یا 3 آیات آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر کروں گا۔ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی یراک حین تقوم، یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات تمہیں دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے۔ یہ تہجد کے بارے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ اس کے بارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جب آپ تہجد میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لا تدرک الابصار ولا یدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے پا نہیں سکتی لیکن وہ ہر کسی کی نگاہ کو پا لیتا ہے۔ یہ ہے اس رب کی شان۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ الذی یراک حین تقوم، جب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شفقت تو دیکھو، محبت تو دیکھو اس آیت میں اللہ کی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آج اگر آپ اور ہم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کیا ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھے گا؟ ہمارا رب ہمیں بھی دیکھے گا، ہم سے بھی وہی شفقت کرے گا کہ میرے پیارے محبوب کے امتی آج ان کی سنت پر چلتے ہوئے ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہیں اور آج میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کرنا کیا پڑے گا اس کے لیے؟ رات کو جلدی سونا پڑے گا، موبائل فون، ٹی وی، گپ شپ، لغو باتیں سب سے اعراض کرنا پڑے گا۔ جب جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے، تو پھر رب راضی، رب راضی تو سب راضی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے فرما دیا تھا کہ اے چادر میں لپٹنے والے میرے محبوب، قم اللیل، پوری رات کھڑا ہو جا،
پوری رات کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قم اللیل الا قلیلا، ہاں مگر تھوڑا حصہ سو لیا کرو. نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات یا اس سے کچھ تھوڑا اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا آدھی رات سے بڑھا لو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. تہجد کا مقصد بھی اس قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کیا ہوگا کہ آپ کا دل پر اترے گا. دل پر کب اترے گا؟ جب اس کی زبان سمجھ آتی ہوگی، جب یہ سمجھ آئے گا کہ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں الذی یراک حین تقوم، اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر قرآن ہمارے دلوں پر اترنا شروع ہو جائے گا. اس لیے تو کہتے ہیں ایسی جماعت تلاش کرو جو آپ کو قرآن سکھاتی ہو، قرآن کی زبان سکھاتی ہو، قرآن کے منکرات بتاتی ہو، قرآن کے معروفات بتاتی ہو اور اقامت دین کا طریقہ بتاتی ہو. وہی طریقہ جس پر چل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ کر کر دکھایا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا چلنا پھرنا سجدے کرنے والوں کے درمیان بھی دیکھتے رہتے ہیں. حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی عادت تھی کہ تہجد کے وقت اپنے صحابہ کے گھروں کے آگے سے بھی گزرتے تھے، اور وہ جو صحابہ تہجد ادا کر رہے ہوتے تھے تو کان لگا کر ان کا قرآن سنا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے، میں آپ کا اپنے صحابہ کے درمیان جب وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس چلنے پھرنے کو بھی دیکھتا ہوں. وہ آپ کا آنا جانا ان تہجد گزاروں کے درمیان اور کان لگا کر قرآن کو سننا، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. اور آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہو هو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ ہر چیز، یہ اللہ اپنے بارے کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ ہر چیز سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ہر چیز سنتا بھی ہے، ہر چیز جانتا بھی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر بھی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ علیم بھی ہے. وہ قدیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ لوگوں سے یہی دعا ہے، آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں. کل 20 منٹ یا 15 منٹ کا ایک حدیث اور قرآن کی چند آیات کا درس ہوتا ہے، تو اسے ضرور سنا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی پھیر دے اور قیامت کے روز ہمیں شرمندگی سے بچا لے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.